سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 سے لے کے 11 تک ایک سارا مضمون ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ جمعہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ کہ ہم نے قرآن کو کس انداز سے سیکھنا اور سکھانا ہے۔ دوسرا حصہ کہ جو اپنی کتاب سے غفلت کرے گا جیسا کہ بنی اسرائیل نے کی، اور اگر یہ امت قرآن سے کرتی ہے تو ان کا سب سے پہلے نقصان کس بات کا ہوگا کہ ان کا ایمان چلا جائے گا، اور جب ان کے ایمان کو نقصان پہنچے گا تو مرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور حشر کو فیس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات جو کہی گئی تھی کہ اصل میں اس کتاب کو کیسے سیکھنا ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا ہے اور اسے تزکیہ کرنا ہے، اور اس کا شعور اور اس کے نور، اس کی روحانیت کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ اور جو اس کتاب کو ایسے نہیں لے گا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، وہ ایک گدھے کی طرح ہو جائے گا کہ جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے۔ پھر جب ہم سورہ جمعہ کی آخری آیات کو دیکھتے ہیں تو اس میں جمعے کی نماز کے احکام بتائے گئے ہیں اور تجارت کے کچھ معاملات کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ سابقہ آیات کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سابقہ آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ کتاب کو سنانا ہے، اس سے تزکیہ کرنا ہے، اس کی تعلیم دینی ہے اور اس کی حکمت سکھانی ہے، اور گویا کہ جو اس کو نہیں کرے گا، جو اس کتاب کو ایسے نہیں سیکھے گا تو وہ زوال میں چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زوال سے بچانے کے لیے اس امت کو جمعے کی نماز دے دی ہے، لہٰذا ہر ہفتے کے بعد امام جو ہے یہ چاروں کام اس جمعے کی نماز کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ ایسے کہ وہ مقتدیوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات سناتے ہیں۔ پھر وہ جو خطبہ دیتے ہیں تو اس میں ایک امام کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن کا جو نور ہے اور قرآن کی جو حکمت ہے یا قرآن کے جو موضوعات ہیں وہ اس طرح سے بیان کرے کہ لوگوں کا تزکیہ ہو جائے۔ تو گویا کہ یہ چاروں کام جو ہیں یہ جمعے کی نماز کے ساتھ جو ہیں وہ منسلک ہوتے ہیں، اور پھر ہر جمعے جو ہے یہ سارا معاملہ جب کروایا جاتا ہے تو گویا کہ آپ کی روح کو مرنے نہیں دیتا یہ جمعہ، یہ آپ کے ایمان کو جو ہے وہ تازہ رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بڑی اہم بات کے درمیان والے حصے میں یہ کہا گیا تھا کہ جو کتاب کو چھوڑ دیتا ہے وہ موت سے ڈرتا ہے، وہ حشر کو فیس کرنے سے ڈرتا ہے، اور نماز کا کانسیپٹ یہی ہے، اور بالخصوص جمعے کی نماز کا تو بالخصوص یہ کانسیپٹ ہے کہ سب لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے، ایک جگہ کھڑے ہونا ہے اور ایک جگہ نماز پڑھنی ہے۔ تو گویا کہ یہ حشر کے دن کی ایک ریہرسل ہوتی ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے کل قیامت میں اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ جو جمعے کی نماز ہے تو گویا کہ یہ حشر کے دن کی ایک طرح سے ریہرسل بن جاتی ہے۔ یہی چیز ہم نے حج میں پڑھی تھی کہ حج بھی جو ہے وہ ایک طرح سے حشر کے دن کی ریہرسل ہوتی ہے کہ سب لوگوں نے جمع ہونا ہے، ایک جگہ جمع ہونا ہے، اکٹھے ہونا ہے۔ تو گویا کہ حشر میں بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اس لیے جمعے کی نماز کو جو ہے وہ اس امت کی عید بھی کہا گیا ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں عید کی اور جمعے کی نماز کی آپس میں بہت مماثلت رکھتی ہیں، کہ امام صاحب کا خطبہ دینا، تمام لوگوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا، اس دن خاص طور پہ غسل کا، خوشبو کا، لباس کا اہتمام کرنا۔ تو گویا کہ یہ ہر ہفتے اللہ تعالیٰ جو اجتماع کرواتے ہیں، یہ ایک حشر کے دن کی ایک خوبصورت جو ہے وہ ریہرسل یا پریکٹس ہوتی ہے۔ تو گویا کہ جمعے کی نماز کا جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق بنتا ہے۔ یہ پھر علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جمعے کے خطبوں میں قرآن کو بیان کریں، قرآن کی خوبصورتی کو اس طرح سے بیان کریں کہ واقعی لوگوں کا اس میں تزکیہ ہو جائے اور لوگوں کو قرآن کی حکمت اور نور سمجھ آ جائے۔ لہٰذا یہ ان آیات کا سابقہ آیات کے ساتھ ربط ہے۔ اب رہ گیا کہ جمعے کی تاریخ کیسی ہے، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اجتماع اور عید کا ہر ہفتے میں یہ دن جمعہ رکھا تھا، مگر پچھلی امتوں میں سے کسی کو اس بات کی توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس دن کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ یہود لوگوں نے جو ہفتے کا دن ہے اس کو اپنی عبادت کے لیے مختص کیا، اس کو عربی میں یوم السبت کہا جاتا ہے، اس کو سینیچر کا دن بھی کہا جاتا ہے، اور جن عبادت خانوں میں جا کے وہ عبادات کرتے ہیں ان کو سنیگاگ کہا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس جمعے کے دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا، اور سب سے پہلے عرب میں کعب بن لوئی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے آتے ہیں، انہوں نے اس دن کا نام جمعہ رکھا تھا، اور قریش اس دن جمع ہوتے تھے اور کعب بن لوئی خطبہ بھی دیا کرتے تھے، اور یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 560 پہلے کا ہے۔ کعب بن لوئی جو کہ نبی اسلام کے اجداد میں سے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت میں بھی بت پرستی سے بچایا ہوا تھا، توحید کی توفیق دی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بعثت کی خوشخبری بھی لوگوں کو سنائی تھی، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی اتنی عزت تھی کہ ان کی وفات جو کہ نبی علیہ السلام سے تقریباً 560 پہلے ہوئی تھی، اسی سے وہ اپنی تاریخ کو شمار کرنے لگے تھے۔
عرب کی جو تاریخ ہے وہ ابتدا میں بنائے کعبہ سے لی جاتی تھی کہ جب سے کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا تھا تب سے جو ہے وہ اپنی تاریخ کو شمار کرتے تھے، مگر کعب بن لوئی کی وفات کے بعد سے ان کی تاریخ وفات سے جو ہے وہ تاریخ کو جاری کیا گیا۔ پھر جب اصحاب فیل کا واقعہ ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کی ولادت کا جو سال بھی تھا تو اس واقعے سے عرب کی تاریخ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ لہذا جو جمعے کا اہتمام تھا وہ عرب میں اسلام سے پہلے بھی جو ہے کعب بن لوئی کے زمانے سے ہو چکا تھا، اور اس دن کا نام جمعہ رکھنا بھی انہی کی طرف منسوب ہے۔ بلکہ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں، ہم جو اپنے خطبے میں اما بعد پڑھتے ہیں یہ بھی کعب بن لوئی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے خطبے میں یہ الفاظ متعارف کروائے تھے۔ اور جبکہ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ انصار مدینہ نے نبی علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے ہی اور ابھی جمعہ فرض نہیں ہوا تھا، انہوں نے اپنے اشتہار سے جمعے کے روز جمع ہونے کا، عبادت کرنے کا اہتمام جو ہے وہ کر رکھا تھا۔ ایون یہ کہ اگر ہم دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں تو ہندو لوگ ہیں وہ جمعے کے دن کو شکر وار کہتے ہیں۔ شکر یعنی کہ حسن و جمال کی دیوی کو کہا جاتا ہے، اور وار جو ہے وہ دن کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا حسن کی دیوی کی پوجا کا دن جو ہے وہ ان کے نزدیک شکر وار کا دن کہلاتا ہے، یعنی کہ ہمارا جمعہ۔ اسی طریقے سے جو فرائیڈے کا لفظ ہے، فرائی سے مراد جو ہے فریقہ دیوی تھی، اور ڈے سے مراد دن ہوتا ہے، تو گویا کہ فریقہ دیوی کی پوجا کا دن یہ رومیوں کے ہاں عشق اور محبت کی دیوی سمجھی جاتی تھی، اور وہ اس دن جو ہے وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جبکہ دین اسلام میں حدیث مبارکہ کے مطابق جو ہے اس کو سید الایام جو ہے وہ کہا گیا، یعنی کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کل کائنات کو 6 دنوں میں بنایا۔ فرمایا کہ 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، 2 دن میں آسمان کو، اور 2 دن میں زمین کی تمام مخلوقات کو، اور یہ عمل اتوار کو شروع ہوا اور جمعے کے دن کو مکمل ہوا۔ یہاں پہ پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو کن کہہ کے ہر چیز کو تخلیق فرما لیتے ہیں، تو یہ 6 دن کا پروسیس کیوں ہے؟ غالباً یہ بات تفسیر میں پہلے بیان ہو چکی ہے کہ صرف اس دنیا کو اور اس کائنات کو اور اس میں بسنے والی مخلوق یعنی کہ انسان کو ایک ترتیب سمجھانے کے لیے کہ ہر کام جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب ہمیں بتائی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو لمحوں میں کن فیکون کہہ کے کل کائنات کو تخلیق کرنے پہ قادر ہے، اور اس کی کافی ڈیٹیل ہے جو اپنے مقام پہ انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے۔ اور اس کے بعد دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ جو 6 دن کام کا تصور ہے یہ ہمارے پاس یہودیوں کی طرف سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن جو ہے وہ دنیا کو بنانے میں لگائے، 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ریسٹ کیا، لہٰذا 7واں دن کیا ہوتا ہے وہ چھٹی کا ہوتا ہے۔ اور یہی جو ہے وہ آج تک کانسیپٹ چلا آ رہا ہے کہ ہفتے کا دن چھٹی ہے، سنڈے کا دن چھٹی ہے، جبکہ دین اسلام میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آرام کرنے کی کوئی ضرورت ہے اور کوئی چھٹی کا دن منایا جاتا ہے، لہٰذا ہماری کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ اور بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو قوم سب سے زیادہ چھٹیاں کرتی ہے وہ ہماری قوم ہے، جبکہ ہمارے دین میں ایسا کوئی کانسیپٹ اس طریقے سے چھٹی کرنے کا نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض حدیث پاک سے یہ مفہوم ہمیں ملتا ہے، واللہ عالم اس کی سند کے بارے میں علماء کرام کی کیا رائے ہے، لیکن مستند کتابوں میں یہ موجود ہے بہرحال کہ افضل دن جو ہے وہ جمعے کا ہے، اور اسی دن جو ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی وفات، آپ کی توبہ کا دن اور سجدہ، زمین پہ اتارا جانا، نوح علیہ السلام کی کشتی کا ساحل پہ آنا، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، اور آپ کا جو نمرود کی آگ سے نجات پانا، بیت اللہ شریف کی تعمیر، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا لوٹنا، یوسف علیہ السلام کا کنویں سے باہر آنا اور فرعون کی قوم کا جو ہے وہ غرق ہو جانا، داؤد علیہ السلام کی خطا سے معافی مانگنا، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ان کو ملنا، یونس علیہ السلام کی نجات کا دن، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور آپ کا اٹھایا جانا، اور ایون یہ کہ فتح مکہ، غزوہ بدر اور واقعہ کربلا، اور ایک روایت کے مطابق قیامت کا جو دن ہے، ان سب کی نسبت جو ہے وہ جمعے کی طرف کی جاتی ہے۔ لہٰذا حدیث کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سند میں جو ہے وہ مختلف قسم کے اقوال آ جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ علماء نے بہرحال اس کو قبول کیا ہے اور کچھ نے اختلاف بھی بہرحال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی کو جو ہے وہ جمعے کے دن جمع کیا گیا، اما حوا اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن آپس میں زمین میں ملایا گیا، اور پھر فرمایا کہ جمعے کا اہتمام جو ہے وہ انسان کے پچھلے ہفتے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی ایک گھڑی رکھی ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کے 40 اقوال ملتے ہیں، جن میں سے 2 مین جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ 2 خطبوں کے درمیان قبولیت کی گھڑی ہے، اور عصر اور مغرب کے درمیان میں جو ہے وہ قبولیت کی گھڑی کو بیان کیا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کو جو ہے وہ لیلۃ القدر جیسا جو ہے وہ مقام حاصل ہے۔ اب چونکہ یہ ایک امام کا قول ہے تو یہ ہم اس کو حدیث نہیں کہیں گے،
امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے کہ ظہر کے وقت میں جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، مگر جمعے کے دن جو ہے وہ جہنم کی آگ نہیں بھڑکائی جاتی۔ اور پھر سورہ کہف کے فضائل میں کہ زمین سے آسمان تک جو ہے سارا خلا جو ہے وہ نور سے بھر جاتا ہے۔ اور مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جیسی نماز پڑھے گا ویسا ہی اللہ تعالیٰ کا اس کو دیدار نصیب ہوگا۔ اور بعض علماء کرام نے یہ فرمایا کہ یہ جو جمعے کے دن مسجدوں میں ہجوم ہوتا ہے، یہ سب لوگ دراصل اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تیاری دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر ہوتے ہیں، جو سب سے پہلے آنے والا ہوتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے مینڈے کی قربانی کا ثواب، اور ایون جو اس کے بعد آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں مرغی اور انڈے کا بھی نام آیا ہے کہ اس کے بقدر ان کو جو ہے وہ صدقہ کرنے کا یا قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔